پیٹرولیم پرائسز جب پاکستان میں انکریز ہو رہی تھیں، لوگوں کے ظاہر سی بات ہے آؤٹ آف پاکٹ جا رہی تھیں، تو لوگوں نے آہستہ آہستہ پھر ایک گرین ریولوشن آئی، سولر انرجی پہ سوئچ کیا. ظاہر سی بات ہے پھر ای وی وہیکلس پہ سوئچ کیا، کیونکہ اگر سولر سے بجلی جنریٹ ہو رہی ہے تو پھر وہ ان کو ای وی بیٹریز چارج کرتے ہوئے، گاڑیاں بائکس چارج کرتے ہوئے اتنا ایشو بھی نہیں ہوتا تھا. اب یہ جو پالیسی آ رہی ہے جسے حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے سولر انرجی کی یا جو گرین ریولوشن کی، جو خود ساختہ طور پر انڈیویجولی ہم لوگ لے کے آئے تھے، ہمیں کسی گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا تھا اور ہم لوگوں نے اپنا سونا بیچا، قرض اٹھایا اور سولر پینلز لگوائے. اب جو آن گریڈ صارفین کو کبھی کہا جاتا ہے کہ لائسنس فیس، اس کے بعد پھر پر کے وی اے چارجز ہوں گے اور نئے ٹیکسز کی باتیں ہو رہی ہیں، نئے ٹیکسز کی باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ وہ سولر پینلز پہ نہ لگائیں اور وہ گرین ریولوشن کی طرف نہ جائیں؟ سائم، جو بجلی ہے نا، یہ پاکستان کی یا تو میک اور بریک سچویشن ہے. اوور آل جو پورا انرجی سیکٹر ہے پاکستان کا، یہ ہمارا محور ہونا چاہیے ایک انڈسٹریل پالیسی کا. انفارچونیٹلی دیکھیے نا، اس وقت تقریباً 25% بجلی جو ہے وہ آ رہی ہے آپ کی سولر سے. اگر ہماری 60 روپے کی کاسٹ نہ بنتی بیکاز آف دی ان ایفیشنسیز آف دا وے، ایک اسٹیٹ رن سیکٹر ہے بجلی کا. ڈسکوز ہمارے تحویل میں ہے، جنکوز ہماری تحویل میں ہے، پالیسی سازی ہماری تحویل میں ہے، ریگولیٹری فریم ورک ہماری تحویل میں ہے، این ٹی ڈی سی جس کو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں وہ ہماری تحویل میں ہے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کسی صورت بھی، اور یہ کسی بھی گورنمنٹ پہ ایسپرشن نہیں ہے. مطلب پچھلے 30 سال میں ہم ایک سرکولر ڈیٹ کو بلڈ کرتے رہے ہیں. جب سے جنرل مشرف گئے ہیں 100 ارب کا چھوڑ کے گئے تھے، کبھی پیسے دے کے نیچے لے آتے ہیں، کبھی ہم فائنینشیل ری انجینئرنگ کر کے اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. 900 ارب روپے آپ اس سال میں دیں گے صرف اس لیے کہ جو بجلی کی نظام ہے اس کو آپ ملک میں جاری رکھ سکیں، سرکولر ڈیٹ کو ایک حد پہ رکھ سکیں. جو سولر کا نظام ہے اس کو سمجھیے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تھوڑا سا یہ اسٹیٹ میں اس میں سے نکل گئی، لوگوں نے انوویٹ کر لیا. تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پاکستانی جو ہے وہ اتنا ہی انوویٹو ہے جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہماری وہ تعلیم نہیں ہے لوگوں کی، انہوں نے انوویٹ کر کے اپنے چھت پہ، اور زیادہ تو یہ آف گریڈ ہے. یہ بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں بار بار کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ کا سارا ایشو ہے، یہ ایشو نہیں ہے نیٹ میٹرنگ کا. اگر 20-22-25 ہزار میگا واٹ سولر لگا ہوا ہے نا ملک میں، تو آن گریڈ تو 10% بھی نہیں ہے. باقی سارا تو بیہائنڈ دا میٹر ہے. وہ تو اس کو جتنا بھی آپ چلنے دیں گے نیکسٹ اسٹیپ پہ جائیں. سائم، آپ نے شام کو کیا دیکھا؟ آپ اس وقت لوڈ شیڈ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ امپورٹڈ فیول ایل این جی اور کول نہیں مل رہا تو آپ لوڈ شیڈ کر رہے ہیں. لیٹ سے کہ آج میں یہ کہوں کہ میری پالیسی موونگ فارورڈ از دا فالوئنگ. میں سوڈیم بیٹری، اس کی ڈیٹیل کبھی جا کے پڑھیے گا، دس از این انوویٹو اسٹف اور یہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی. اور لتھیم آئن بیٹری پاکستان میں آف گریڈ سولوشن کی ایک ٹیکنیکل پروفیشنلی بنی ہوئی پالیسی لے آؤں تو یہ جو 6 سے 11 کا لوڈ شیڈ ہوتا ہے یہ آنے والے 3 سال میں نکل جائے گا. یو کین ڈو دیٹ ایٹ ہوم، صدف کین ڈو دیٹ ایٹ ہوم، بٹ ایٹ میس اسکیل وی کین ڈو دیٹ ان پاکستان. آخر میں یہ کہوں گا کہ چونکہ اس وقت ملک میں جیسے میں نے 14% انفلیشن کا ذکر کیا، تو جو چاروں حکومتیں اور فیڈرل گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ایک ٹارگیٹڈ سبسڈی رجیم میں جو موٹر بائکس کو، جو پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کیا ہوا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. لوگوں کے لیے میرا میسج از دا فالوئنگ: ڈیمانڈ اپنی ہر چیز کی اس وقت توڑ کے رکھیں. یہ اتنی جلدی سلسلہ جو قیمتیں بڑھی ہیں وہ جانے والا نہیں ہے. اپنی بجلی، اپنی گیس، اپنی پانی، اپنی پیٹرولیم پروڈکٹس کو کم سے کم استعمال کریں. پردے گرائیں، ایئر کنڈیشنر نہ چلائیں یا پنکھے نہ چلائیں. پنکھے کیسے اور ایئر کنڈیشنر کیسے نہ چلائیں خاقان صاحب، جس طرح کی گرمی پاکستان میں پڑتی ہے. میں تھوڑی سی اس طرف آنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا جی پیک آورز میں رات کو اب لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ایک زمانہ تھا دن میں بھی لائٹ نہیں ہوتی تھی، صبح بھی لائٹ نہیں ہوتی تھی، شام میں بھی لائٹ نہیں ہوتی تھی. لیکن اگر ہم اس کا تھوڑا بہت کریڈٹ ان سولر انرجی کو دیں، جو لوگوں نے خود سے انویسٹمنٹ کر کے سولر پینلز لگائے ہوئے، اس نے بڑی بچت کی ہے، بڑی کھپت جو ہے وہ بچ گئی ہے تیل کی اس مد میں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں گورنمنٹ ایسی پالیسیز کی طرف کیوں نہیں جا رہی ہے؟ اب دنیا آلٹرنیٹ سورسز کی طرف جانا چاہ رہی ہے. وہ کہتی ہے جی ہم ایک سورس پہ ریلائی نہیں کرنا چاہ رہے، انرجی سورس پہ. ہم اس پہ کب کام کریں گے؟ دس از دا ہائی ٹائم. اور ابھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی تو پھر کب کھلیں گی؟ دیکھیے نا، ایک تو اس شوق نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ جتنا آپ بفر بنائیں گے انرجی کا، فوڈ کا،
स्टेट बैंक के रिजर्व का, तभी आप इन चीजों से गुजर सकेंगे। और इंडिजनाइजेशन, जिसका मतलब है पाकिस्तान का फ्यूचर एनर्जी का क्या होना चाहिए, हर कोल होना चाहिए, लोकल है, किसी पे डिपेंडेंस नहीं होगी। नंबर 2, सोलर होना चाहिए, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, बैटरी ऑपरेटेड, सो दैट आप इस चीज से निकल जाएं। तीसरा, विंड कॉरिडोर्स जो हमारे सिंध में स्पेशली एग्जिस्ट करते हैं, ये होना चाहिए। और पन बिजली के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। इस वक्त 10-11 हज़ार मेगावाट की पन बिजली लगी हुई है मुल्क में, कैपेसिटी 50,000 मेगावाट की है। अगर इस वक्त उसमें से 6,000, 5,000 इस्तेमाल हो रही है, आप सोचें 50,000 लगी हो तो आप कितनी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे आपके एग्रीकल्चर को अगर पॉन्डिंग करके आप ये करेंगे तो बहुत तकवीत मिलेगी। आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है। इन दी एंड मैं बिजली के बारे में हमेशा ये कहता हूँ कि ये रिफॉर्मेबल नहीं है। एक तो होती है ना चीजें, आप कहें कि ये हम रिफॉर्म कर सकते हैं, ये जब तक तंजीमें नौ नहीं करेंगे, अगर इफ यू गिव मी 10 more seconds, which is the following, आपको एक एनर्जी प्रोफेशनल मिनिस्ट्री बनानी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड एनर्जी रेगुलेटेड प्रोफेशनल बनाना पड़ेगा। इट कांट बी अ पार्किंग प्लेस, इट हैज टू बी रन बाय प्रोफेशनल्स। डिस्कोर्स को सरकारी तहवील से निकाल कर, चाहे PPP कर लें, प्राइवेट पब्लिक कर लें, पार्टनरशिप, रिटेल लेवल पे छोटे करें, आपको ये करना पड़ेगा। और आखिर में आपको सबसे बड़ी एक एनर्जी की मार्केट बनानी पड़ेगी ताकि कंपटीशन आए। वरना साइम 3 साल बाद भी आप मुझे इंटरव्यू कर लेना, मेरा लास्ट जुमला यही रहेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। Agreed. Thank you very much खाकान साहब, और it's always a delight to have you on the program. बड़ी टेक्निकल बातें खाकान साहब बताते ना, हैं। ये जो मुश्किल मरहला है पेट्रोल प्राइस बढ़ने का, इसे बड़े अच्छे से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। एंड आई लाइक वन थिंग अबाउट हिम कि वो सॉल्यूशंस भी साथ में बताते हैं। Agreed, yes. कोई सुन ले उन कोई सॉल्यूशंस। प्लीज सुन ले उन solutions